سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمانیات سکھلائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان، وکتبہ کتابوں پر ایمان، ورسلہ رسولوں پر ایمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر میرا حبیب ان کو کہہ دے ایمان لے کے آئے، کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، بھلا ان کو ایمانیات سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے، ایک انسانی شکل میں ایک انسان آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ لیے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی بتاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے مسکرا کے چلے گئے، اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اٹھ کے چلے گئے، وہ شخص اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہمیں مدینے کا نہ لگا، ہمیں مکے کا نہ لگا، ہمیں طائف کا نہ لگا، بدر و حنین کا نہ لگا، ہمیں نہ پتا یہ کہاں سے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کون تھا؟ اور جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اتنی ضروری چیز ہے کہ جبرائیل کو اترنا پڑا۔ ٹک ٹاک کر میرے عزیزوں موج مستیاں مارتا ہے۔ اول تو میرے عزیزوں جسے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام کے قاعدے قانون کا پتہ کوئی نہیں، سر سے اس کے دوپٹہ غائب ہے، کھلا گلا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر رکھی ہے، وہ تیرے میرے سے پوچھتی ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، تورات کس پر نازل ہوئی، وہ ہمارے سے پوچھتی ہے آسمانی کتابیں کتنے ہیں۔ فیصل آباد والوں، فیصل آباد کی جگت مشہور ہے، اللہ کرے ختم نبوت کا چوکیدار بھی ایسے مشہور ہو جائے۔ فیصل آباد کے شعر بڑے مشہور ہے، فیصل آباد کے لطیفے بڑے مشہور ہے، اللہ کرے فیصل آباد میں غلام صحابہ بھی اتنا اعلیٰ کردار والا بن جائے۔ رب اکبر کی قسم، تو بچے بچی کو آنا چاہیے، مرد عورت کو آنا چاہیے، بڑے بچے کو آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر، میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ قاری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے، ساتھ ہی پرچہ دے دیا، ادھر نو جائی، ادھر نو موڑ مڑوگا، ادھر نو چلا جائی، پھر فیصلہ بات عزیز ہوٹل سے پہلے چلا جائی، اے گلی موڑ کے فلانا کا متھو کر کے آئی۔ اب یہ بندہ رستے تو پورے چلتا رہا، سارے ہمارے رستے چلتا رہا، موٹر سائیکل کو بھی بچاتا رہا، خود بچتا رہا، لیکن ٹھکانے پر جب پہنچا تو کام ہی بھول گیا، کس لیے آیا؟ میرے تو یاد ہی کوئی نہیں کس لیے آیا۔ کہ جا واپس پرت کے جا کے پھر پوچھ گیا کس لیے آیا۔ اور میں میرا بندہ میرے بھی سے پوچھ کے گیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کے میں کیا کروں گا، دنیا کے اندر جا کے میں کس کی توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، کس کی الوہیت بیان کروں گا، کس کی توحید بیان کروں گا۔ جب دنیا کے اندر آیا کہنے لگے کس لیے آیا؟ کہنا پتہ نہیں میں کس لیے آیا، کس لیے آیا؟ کہ پیسہ کمانے کے لیے آیا، کس کی طرف سے آیا پتہ نہیں، کس کی طرف سے آیا، کون بن کے آیا مجھے نہیں پتا کون بن کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے، جب واپس آئے گا علی وسیر کہے گا تیرے کڑے کم بھیجا سی حرامدہ، تو پیسے بھی میرے ضائع کیتے نے، خرچہ بھی ضائع کیتا، وقت بھی ضائع کیتا، اور کم کوئی نہیں کر کے آیا۔ پھر مار بھی پڑے گی، کان بھی پکڑائے جائیں گے، پیروں پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں گے، کان پکڑ کے کھینچے جائیں گے، اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں آپ کا میرا یہی حال ہے، دنیا میں آئے تھے الستو بربکم کی پینگے ڈال کے آئے تھے، اللہ نے آپ اللہ جل شانہ نے آپ سے ہمارے سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے؟ کہ تیری توحید کا پرچار کریں گے، تیری توحید کے ڈنکے بجائیں گے، سولی چڑھیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے، آگ پہ لٹائے جائیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے، مکھن پروٹھے کھائیں گے تب بھی تیری توحید کا نغمہ سنائیں گے۔ جگیرے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ سبق کس کو یاد رہا، یہ کس کو سبق بھولا؟ میں نے پوچھا تسی کون ہو؟ کہندا اسی کمبو ہونے آ، تو کون ہے؟ اسی رائی ہونے آ، تو کون ہے؟ اسی پٹھان ہونے آ، تو کون ہے؟ اسی اوان ہونے آ، تو کون ہے؟ اسی سید ہونے آ، تو کون ہم قریشی ہوتے ہیں، تو کون ہم ایسی ہم ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہارا نام رکھا تھا هو سماکم المسلمین۔ 70 سال کی زندگی گزر گئی تو نے کمبو اوان تو بتایا، کبھی اپنے آپ کو تو نے مسلمان ہی نہیں بتایا۔
پھر میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے میرا بندہ دنیا میں جا کے تو نے میرا تعارف کرانا تو اپنا ہی تعارف کرانے لگ گیا. میں نے کہا تھا بندے جگر تجھے دوں گا, پتا تجھے دوں گا, اللہ اکبر, گردہ تجھے دوں گا, ہاتھ کی انگلیاں پیر تجھے دوں گا, یہ چمڑی ماس تجھے دوں گا, سارا لے لے سارا لے لے, لیکن اس میں ایک قیمتی چیز ہے, ایک نایاب حصہ ہے, وہ دل کا ٹکڑا ہے. اے بندے وہ پیشانی کی 3 انگل کی چوڑائی ہے, یہ کسی کو نہ دینا. دنیا کے اندر آیا میرے محترم بزرگوں, کسی نے پتا مانگا اسے پتا دے دیا, کسی نے گردہ ڈونیٹ کر دیا, کسی نے جگر مانگا جگر دے دیا, کسی نے خون مانگا خون دے دیا, کسی نے میرے عزیز و دل مانگا دل یار کو دے دیا. اللہ فرماتے ساری باتیں چلیں گی, ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, تیرے سجدے کی بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں. جب باری تیری پیشانی کی آئی, باری تیرے سجدے کی آئی, جب یہ تیری 3 انگل کی پیشانی اپنے علاوہ میں نے کسی غیر کے آگے جھکی دیکھی تو تیرا میرا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. اے بندے تلوار سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا, تیر سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا, بلڈوزر لے کر تیری عمارت نہیں گراؤں گا, ایٹم بم لے کے نہیں تیرے پام نہیں آؤں گا. اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تو مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے گا پھر تیرے کاروبار کا بیڑا غرق میں کروں گا, تیری صحت میں تیری زندگی سے چھین لوں گا, تیرے چہرے سے میں رونق چھین لوں گا, افسردگی تیری ملکیت کر دوں گا, پریشانیاں تیرے گھر کی جاگیر بنا دوں گا, غم تیرے دروازے پہ ہر وقت بیٹھے رہیں گے, اللہ کی فرما برداری میں تیرے سے چھین لوں گا, بیوی زبان دراز دوں گا, بیوی کی تابعداری میں تیرے سے چھین لوں گا. یا اللہ توبہ کیسے مل سکتی ہے, معافی کیسے مل سکتی ہے, توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. صبح سویرے کھیتوں میں جاتا ہے, صبح سویرے باغیچے میں جاتا ہے, کبھی چمیلی کے پھول کو دیکھتا ہے, کبھی گلاب کے پھول کو دیکھتا ہے, کتنے مسکراتے کھلے کھلے خوشبودار نظر آتے ہیں. کیا گلاب کا پھول کھلے گا, کیا گلاب کے پھول کی خوشبو ہوگی؟ اگر تم مجھے سجدہ کر کے میرے تابع چلے گا تو میری تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے زیادہ مہکا کے رکھ دوں گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے میرے بھائی, ومن اعرض عن ذکری, اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا پھر تیری میری یاری کی پینگیں ہی ختم ہو جائیں گی. تیری راہ ہو تو میری راہ ہو, تو مجھے تلاش کرے گا میں نہیں آؤں گا. ہوں تو تیری شارک سے زیادہ قریب, ہر چیز کی تیری رہکی کروں گا, لیکن تیرے بلاوے پر نہیں آؤں گا. اولاد کے لیے مجھے بلائے گا میں کوئی نہیں آؤں گا, بیماری میں صحت کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا, دشواری میں بلائے گا میں نہیں آؤں گا, بچوں کے رشتے کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا. یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ, اللہ اکبر, تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ میں نے مال دیکھنا, نہ میں نے لباس دیکھنا. اگر میں مال اور لباس دیکھتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہم سے کبھی لال کعبے کی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہوتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. 20 لاکھ کے جانور پر چھریاں پھیرتے ہو, نہ مجھے اس کی جھانجروں کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس کے خوبصورت پٹے کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس کے کھال کی, نہ مجھے ایک بوٹی کی ضرورت ہے. جب تو چھری پھیرتے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, میں اس وقت جھانک کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر پیسے کا پجاری بن کے کر رہا ہے یا میری عبادت سمجھ کر رہا ہے, وہ میں دیکھتا ہوں. کوئی چیز نہیں پہنچتی میرے ہاں, تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے, تیری نیتوں کا فطور پہنچتا ہے. اچھی نیت ہے میرے دربار میں, بری نیت ہے میرے دربار میں پہنچتی ہے. میرے عزیزو اسی لیے اللہ اکبر, انما الاعمال بالنیات, ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اندر دیکھ لیا ہے کیا معاملہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ, قربانی بھی, اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے. اللہ کی قسم یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں, یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں, یہ سلفی سیفیوں کا عقیدہ نہیں, یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں. جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا اسے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, وہ ہے, یہ ہے, یہ وہ نہیں, وہ یہ نہیں, وہ اپنی خدائی میں یکتا یا اپنی مصطفیٰ میں یکتا. یہ ساری کائنات کا رب العالمین, وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا رحمت للعالمین ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چیلنج اللہ کی قسم, ہر مقبہ فکر کا اس پارے کا, اس آیت کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خبردار میرے علاوہ کسی کو نہ پوجنا, الہ کسی کو نہ ماننا, مشکل کشا کسی کو نہ ماننا, حاجت روا کسی کو نہ ماننا, بیٹا بیٹی دینے والا میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا میرے عزیز و حجر مبارک میں بیٹھی ہوئی ہے, سونا سا بچہ
उमर का कच्चा। अम्मा आयशा के हुजरे का पर्दा हटाकर अंदर आया। अम्मा आयशा नबी की घर में रहने वाली, नबी की प्यारी बीवी के पास औलाद कोई नहीं। भाई आयशा ने बच्चे को फुदकता, उछलता, महकता, हंसता देखा। अम्मा जान की अखियों में आंसू आ गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं। भाई आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर की तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह देखो ना मेरी तरफ। रहमत आलम ने देखा, अम्मा ने बच्चे की तरफ इशारा किया। कमली वाले ज्यादा नहीं मांगती, एक ऐसा मेरी झोली में भी आ जाए। रहमत आलम की अखियों मुबारक में आंसू आ गए। आपने अपने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फरमाया ऐसा मेरे से ना मांग, मेरे खुदा से मांग। यहाँ मेरा बस नहीं चलता, मेरे खुदा का बस चलता है। और एक तरफ फरमाया इन्नमा नकासिम वल्लाहु यूती, खजाने सारे अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ने सारे खजानों को मेरे हाथों से बंटवा दिया। महबूबा तू हाँ करेगा तो मैं हाँ, तू ना करेगा तो मैं ना करूंगा। सबसे पहला अकीदा तौहीद। और मेरे बच्चों को सिखाओ, खुदा के वास्ते सिखाओ मेरे बच्चों को तौहीद। आमनतु बिल्लाह, बोलो सारे आमनतु बिल्लाह। मैं ईमान लाया किस पर? मैं ईमान लाया किस पर? जोर से बोलो, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। मेरे अजीजों आज एक मरतबा सोना कलमा पढ़ के सुना दो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, छोटों ने, बड़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, जिसने कलमा पढ़ा, सोना रब्बा ये कलमा तुझे अमानत देते हैं। जब मौत का वक्त होगा हमारी अमानत हमें लौटा देना, ताकि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। इस कलमे की बरकत से दुनिया में भी हुजूर की गुलामी हो जाए, मैदान माशर में भी हुजूर की गुलामी नसीब हो जाए। गल सारी सरकार दी, मुकनी हुजूर थे मेरे अजीजों। आमनतु बिल्लाह, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जाओ किसी अल्लाह वाले की कब्र पर, अल्लाह अकबर। ये मेरा अजीजों सूफी बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह रहम फरमा रहे हैं, कोई शिरक नहीं, कोई बिदअत नहीं। अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम के तराने सुनाते जा रहे हैं। वलियों ने भी तौहीद का सबक अता फरमाया, नबियों ने भी तौहीद का सबक अता फरमाया। रब अकबर की कसम है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस मुसलमान को किरदार दिखाना था, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को किरदार दिखाना था, लेकिन पता नहीं इस मुसलमान का किरदार क्यों खोखला हो चुका, पता नहीं इसका किरदार क्यों मशकूक हो चुका, पता नहीं इस मुसलमान का किरदार मेरे अजीजों क्यों पराया पैराया लग रहा है। इस वक्त अब्दुल हन्नान फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, नाराज ना होना। मेरे सर के नीचे ये टोपी, सर के ऊपर टोपी, उसके ऊपर ये पगड़ी, ये खुले हुए बाजू, ये चकोर दामन आपके सामने पहना हुआ, ये शलवार टखनों से ऊंची है। अल्लाह की कसम ये लिबास मेरा अब्बे का नहीं, मेरी अम्मा का नहीं, मेरे नाने का नहीं, ये लिबास हुसैन के नाना फातिमा के अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मेरे अजीजों, किसी की टोपी के नीचे, किसी के कपड़े के ऊपर, किसी की आस्तीन के ऊपर मेड इन चाइना नजर आएगा, मेड इन थाईलैंड नजर आएगा, मेड इन जापान नजर आएगा। ये फकीर अब्दुल हन्नान, फकीरों के कदमों में बैठने वाला, इसके किरदार से तुम्हें मेड इन मदीना नजर आएगा। करो तुम्हारी मर्जी, करो तुम्हारी मर्जी, नहीं भुगत तुमने करना है। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना, तुमने मेरी कब्र में नहीं जाना, हर बंदे ने अपने अपनी कब्र पे जाना। रब अकबर की कसम है, अगर कोई अपनी कब्र में किसी को साथ लेके जाता तो बेटे के साथ माँ चली जाती, पुत्र के साथ बाप चला जाता। अल्लाह अकबर, बीवी शोर को साथ लेके जाती, शोर के साथ बीवी जाती। कब्र तो अपनी अपनी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मेरे अजीजों, दुनिया का साजो सामान तो इतना तैयार कर रखा है, घर के बाहर बगीचे लगे हुए हैं, घर के अंदर नर्सरी क्यारी लगी हुई है, ये चमेली का बूटा, ये गुलाब का बूटा, ये रेड गुलाब है, ये व्हाइट गुलाब है। कम से कम कब्र के अंदर भी तो बूटा लगाओ, कम से कम कब्र के चार चफेरे के अंदर तो बूटा लगाओ। तन्हाई का घर, वहशत का घर, बिच्छुओं का घर, कीड़ों का घर। ओ मेरा अजीजों, मुंह मत्था का होना चाहिए। चलो सरकार कब्र में आएंगे और आके आखन के नु छड़ दिया ते मेरा है किन्नू, जिन्ने सरकार दे तरीके नु सारी जिंदगी कबूल लगी था। लाओ मेरे सर पर कुरान ला के रखो, तीसरा चौथा साल है तुम्हारे पास आते हुए, गद्दारी नहीं करके जाऊंगा, कारी साहब के पैसों को हराम नहीं करके जाऊंगा। मेरे बच्चे आलिम बन रहे हैं, मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मेरा बच्चा मेरा अजीजों हाफिज बन रहा है। मैं कारी साहब के पैसे हराम करके अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा। बड़े हलाल के पैसे, बड़े दुरूद शरीफ वाले पैसे, बड़े बरकत वाले पैसे। नात खान मेरे अजीजों, तुम्हें हुजूर के तज़किरे सुना के गया, तुमने हजारों उसके ऊपर निछावर कर दिए। अगर हुजूर के तज़किरे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं, आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं अच्छा लगता है, हुजूर का चेहरा क्यों नहीं अच्छा लगता है, हुजूर का लिबास क्यों नहीं अच्छा लगता है, आमना
آمنہ کے لال کا چلنا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ آمینہ کے لال کا سونا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ امتی بی ایس سی بی اے کیا ہوا ایم اے کیا ہوا بیٹھا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ آمنے کے لال کے دسترخوان پہ کون کون سی نعمت ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ مبارک کیا تھا، پورے ہاتھ سے کھاتے یا 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیاں چاٹا کرتے، سیدھے ہاتھ دھو لیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتن کو کیسے صاف کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹری کے ٹکڑے کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی پگڑی کے پلو کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت کا سائز کیسا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے عزیزو، سارے 12 ربیع الاول کو حضور کا جشن منائیں گے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے، میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پوری دنیا کے سامنے تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی، ٹک ٹاک تمہارے بنیں گے، فیس بک پہ تمہاری ویڈیو چڑھے گی، پوری دنیا کا کفر دیکھے گا، پوری دنیا کا یہود و نصارہ دیکھے گا، کم سے کم 12 ربیع الاول کے دن کردار تو تمہارا نرالا ہونا چاہیے، صورت تو تمہاری نرالی ہونی چاہیے، دیکھنے والا دیکھ کے گئے ایوانا دا پٹھانا دا جلوس نہیں جا رہا بلکہ محمد غلامہ دا جلوس جا رہا ہے۔ میرے عزیزو خبردار، اول تو میرے عزیزو اپنے گھر میں بیٹھنا درود شریف پڑھنا، اگر میلاد کے جلوس میں جانا تو خبردار سرننگا نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس میں سگریٹ نوشی نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس میں ڈھول ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس کے اندر گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، میلاد کے جلوس کے اندر لڑکی کے ساتھ ناچ نہیں ہونا چاہیے۔ صلی اللہ کے طرح نے سنا، آج جگیرہ کی گلیوں میں درود شریف پڑھے گا، کل اللہ مدینے کی گلیوں میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کسی مولوی نے گستاخ نہ کیا جائے، اللہ کی قسم میں تمہارا دشمن کوئی نہیں، 3 طرف سے ناراض نہ ہونا میرے پیارو، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، جھٹکے تو اس سال 3-4 لگ چکے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا حلیہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں بڑی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ رکھنے کے طریقے بتلائے، فرمایا مونچھ اتنی ہونی چاہیے کہ مونچھ کا بال کھانے والی چیز کے اندر نہ آنا چاہیے، ہونٹوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا سائز کیا تھا؟ 1 مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سے بڑی، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، امتی کو فرمایا یہاں سے 1 مٹھی ہونی چاہیے، نیچے 2-4 بال آنے چاہیے، سجی طرف سے 1 مٹھی ہونی چاہیے، کھبی طرف سے، یہ میڈ ان مدینہ، باقی تم فوجی کٹ کراؤ جو مرضی کراؤ، لیکن قسم اللہ کی اس صورت کے اندر بہاریں ہیں، رحمتیں ہیں۔ داڑھی کٹانا گناہ اور کٹانے کے بعد نہ رکھنا گناہ اور نہ رکھنے کے بعد بار بار کٹانا اس سے بڑا گناہ۔ احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہے، اسپن کی چپلیاں جون کے مہینے میں، مجھے پتہ ہے مولانا اللہ اکبر 15 یا 16 جون کو حج، اللہ اکبر 55 56 54 پہ گرمی چل رہی تھی اوپر نیچے، اس وقت پتہ لگا یہ میدان معاشر کا میدان ہے، بیوی پاس کھڑی پرواہ کوئی نہیں، گھر والے پاس کھڑے پرواہ کوئی نہیں، انڈیا کے مرید پاس کھڑے اللہ کی قسم پرواہ کوئی نہیں، افراتفری کا میدان معاشر کی طرح ہو کا عالم تھا، لوگ کہہ رہے تھے پانی مل جائے، لوگ کہہ رہے تھے سر کی چھاؤں مل جائے، لیکن حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے ہنستا ہے، کب ہنستا ہے؟ جب حاجی احرام کی چادریں پہن کر عرفات کے میدان میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ اس حاجی کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا۔ عرفات میں سب سے بڑا حج کا رکن، عرفات کے میدان میں احرام کی حالت کے اندر میرا عزیزو، ایسا جیسا آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اتنا پاک ہونے کے باوجود اگر داڑھی چہرے پہ نہیں تب بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، حضور کے روزے پہ کھڑا سلام کر رہا ہے، اگر داڑھی چہرے پہ، خدا کے پاک کی قسم آپ کو پتا کس کے روزے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہو؟ ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جسم جو روح اللہ نے حضور کو دنیا میں جسم روح دے کے بھیجی تھی، اسی روح اسی جسم کے ساتھ آقا اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے۔ امتی جا کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کے سلام کا کملی والے کے روزہ انور سے جواب آتا ہے، مولانا اللہ کی عزت کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، مجھے جھوٹ بول کے تمہارے سے کوئی پیسے تھوڑی لینے ہیں یا اپنی فیس یا تر میرے عزیز و ہدیہ تھوڑی بڑھوانا ہے، جو میرا مقدر مجھے مل جائے گا، یا آج تک میں نے آپ سے کہا میرے مرید بن جاؤ، میں تمہارا پیر بن جاؤں، اللہ تمہیں تمہارے عہدے مبارک کرے، اللہ تمہیں تمہاری مریدی پیری مبارک کرے، لیکن اس مرتبہ تو اللہ کی قسم پہلے 100% حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کا یقین تھا، اس مرتبہ تو 1000 نہیں کروڑ ہزار مرتبہ حضور کی حیات کا یقین ہو گیا۔ میری بیوی ویل چیئر لے کر پتہ نہیں کون سی مغرب کی نماز یا ظہر کی نماز لے کر میرے عزیزوں مسجد نبوی میں گئی، میں نے کہا مرید تو اثر کے وقت آئیں گے، گرمی بڑی ہے، کوئی بات نہیں پھر چلیں گے، کہنے لگی نہیں نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ جب بس حرم شریف میں پہنچ گئے، بالکل مواجہ شریف باب صدیق کے باہر نماز پڑھنے کی اکثر جگہ مل جایا کرتی تھی، جب سلام پھیرا ہر کوئی حضور کے روزے پر سلام کرنے کے لیے چلا گیا، بیوی میری عورتوں کے اندر بیٹھی اور میں بڑا تنہا، اللہ کی قسم میں نے فرض پڑھے، چٹا ہی جوڑا میں نے پہن رکھا تھا، رومال پتہ نہیں کندھے پر پتہ نہیں میری ویل چیئر پہ تھا، میں نے یوں کر کے ہاتھ باندھے اور یوں کر کے میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا یا رسول اللہ
ایک کمیوں میں کمی، ایک کتوں میں ادنا سا کتا، کملی والے تیرے روزے پر تجھے سلام کرنا چاہتا ہے۔ کملی والے میرے پاس کوئی مرید کوئی نہیں، حضور میرے پاس کوئی رہبر نہیں، ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں، یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو فقیر کا سلام قبول کروا لو، نہیں تو پھر میں اپنے ہوٹل کی طرف چلتا ہوں۔ اتنے میں اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی قسم، اتنے میں میرے عزیزو وہ جو پردہ بنا ہوا تھا باب صدیق، لوگ دھوپ کے اوپر جاتے ہیں، ایک فلپائنی تھا، انڈونیشین تھا، اس کے پاؤں میں تھوڑا سا کچھ ورم سا تھا، لڑا کے وہ پردے سے اندر چلا گیا، اس کے ساتھ جہاں داخلہ ممنوع تھا 3-4 بندے اور اندر چلے گئے، اندر سے متوجہ صورت آئے، سب کو باہر نکال دیا، اللہ اکبر۔ اور وہ پولیس والے سے کہنے لگے یہاں سے کیوں بھیج رہا ہے، ادھر سے کیوں نہیں بھیجتا؟ اتنی دیر میں وہ پھر اندر چلا گیا اور میں اس کو ٹکڑ ٹکڑ کر کے دیکھ رہا تھا، دوبارہ واپس آیا اور میرے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اندر آنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے پولیس والے کو کہا اس کی کرسی اندر لے گیا، اللہ کی قسم ساری دنیا یوں لمبا چکر کاٹ کر حضور پر سلام کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر مجھے سعادت ملی، اللہ اکبر، سلام لینے والا بھی اکیلا تھا، سلام کرنے والا بھی اکیلا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا، اللہ اکبر، جو جسم اللہ نے محمد کو دنیا میں دیا، جو روح اللہ نے کملی والے کو دنیا میں دی، آج بھی اس روح السماوات کے ساتھ کملی والا اپنے روزے میں زندہ ہے۔ آج تو کیا خیال ہے، چلے نا مدینے؟ ہے ارادہ چلنے کا؟ پکی بات ہے؟ اگر تم ذمہ داری سے ہولی انشاءاللہ، کہیں لگتا ہے ارادہ کوئی نہیں، اگر پکا ارادہ تو زور سے کوئی انشاءاللہ، اور زور سے کوئی انشاءاللہ۔ جائے گا کون؟ میں آپ، لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ ذرا شہادت کی انگلی، لے کے کون جائے گا؟ سبحان اللہ، لے کے کون جائے گا؟ قاری صاحب کے ساتھ کون جاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ لے جانے والا کون؟ اللہ۔ پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو کو؟ ہاں جی پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو، 5 کام کر لینا، 5 کام کر لینا، ابھی حج میں تقریباً 9 مہینے، 5 کام کر لینا انشاءاللہ۔ اگر صحیح نیت کے ساتھ 5 کام کیے، اسی سال حج بھی کر کے آؤ گے، حضور کا روزہ بھی دے کے آؤ گے۔ پہلا کام یہی بیٹھے بیٹھے نیت کرو، انشاءاللہ میں اسی سال حج کروں گا، پکا یقین کر۔ پیسہ نہیں دیکھنا، قرضہ نہیں دیکھنا، رقبہ نہیں دیکھنا، ادھار نہیں دیکھنا، قرض نہیں دیکھنا، نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آؤں گا۔ کون نیت کرو انشاءاللہ؟ زور سے کوئی انشاءاللہ، اور زور سے کوئی انشاءاللہ۔ پہلا کام نیت کرنا۔ دوسرا کام اپنے گھر میں کوئی کولی لے لی، کوئی پلاسٹک کا ڈبہ لے لیا، کوئی ڈونگا سا لے لیا، نہیں تو منی باکس لے لیا، کوئی مٹی کا گلہ ہی لے لیا، 40-50 100 روپے کا آئے گا۔ روزانہ جتنی اللہ تجھے توفیق دے، 100 دے، 50 دے، 10 دے، 20 دے، روزانہ تجھے اس گلے کے اندر پیسے ڈالنے ہیں۔ پھر نیت کرنی اللہ یہ پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا، اتنے میں خرچ کوئی نہیں کرنا، یہ سارے کا سارا پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا۔ پہلا کام نیت کرنا، دوسرا کام حج کے سفر پر پیسے جوڑنا، تیسرا کام 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، چوتھا کام میرے عزیزو رو رو کے آمنہ کے لال پر درود شریف پڑھنا، 24 گھنٹے درود شریف پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا، سوتے جاگتے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف۔ پہلا کام نیت کرنا، پیسے جمع کرنا، گلے میں پیسے ڈالنا، تیسرا کام 5 وقت کی نماز، چوتھا کام کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، 5واں آخری کام، سب سے آخری کام قرات کو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یوں کر کے رو کے دکھا دینا، یا اللہ میں کملا میں کو جا، میں اس قابل نہیں، کہاں جگیرہ 200 بن جا، کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ شہر جس کے بازار بھی پاک، جس کی گلیاں بھی پاک، جس کی مٹی بھی پاک، جس کی دیواریں بھی پاک، جس کی فضا بھی پاک، جس کی ہوائیں بھی پاک، اور جانے والا وہاں پاک اور رہنے والا بھی پاک۔ اللہ اکبر، رو رو کر اللہ سے دعا کرنی، اللہ مجھے اسی سال حج کرا، رب اکبر کی قسم ہے 5 کام کرنا تمہارا کام ہے، بیت اللہ کے طواف کرا دینا خدا کا کام ہے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ پکیاں گوڑے وعدے فرماؤ، کرو گے ماشاءاللہ؟ جھوٹیاں نہیں پکیاں کرنیاں۔ کون کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالیٰ؟ سبحان اللہ، کون کون؟ اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے کہو انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو تو الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ، روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو کہہ دو الحمدللہ۔ مکے میں جانے 2 کام خاص کرنے ہیں، مکے میں جانا 2 کام کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت تجھے پاکستان مل جائے گی، نمازیں بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے، روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا، عبادتیں پاکستان میں ملیں گی، لیکن بیت اللہ کا طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے طواف کر، جتنے ہو سکے بیت اللہ کے طواف کر، اگر نہیں کر سکتا 7 چکر نہیں لگا سکتا 7 پھیرے ایک دفعہ مار لیا کر، اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کرتے رہے۔ رب اکبر کی قسم طواف کرنا بھی ثواب ہے، خدا کے گھر کے کالے غلاف کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 2 کام کرنے، جب میرے عزیزوں بیت اللہ میں آنا، طواف کرنا، رو رو کر طواف کرنا، اور کیا کہنا؟ اللہ میں مدینے جانا ہے، اللہ میں نے تیرے نبی کے روزے پہ جانا ہے۔ بڑے بڑوں کی حاضری رد ہو جاتی ہے، مال کا میں وہاں جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں، تیرے سونے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں یوں نہ کہنا میں جالیاں سنہریاں دیکھ کے آیا، میں ساوے رنگ دا روزہ دیکھ کے آیا۔ من زار قبر
قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو میرے روزے پر آیا اور آ کے جس نے میری قبر کو دیکھا، وہ لوگوں میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا. کوئی پوچھے مدینہ دیکھا تو نہ کہ آپ نے کہنا جی مدینہ بھی دیکھا، میں مدینے والے کو بھی دیکھ کے آیا. من زار قبری بعد موتی وجبت له شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر کی بندہ قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت له شفاعتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی. یا اللہ میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں، اللہ تیرا لاڈلا، اللہ تیرا سونا، اللہ تیرا پیارا، تیری موڑ تک کوئی نہیں، ہماری پتہ نہیں سنے یا نہ سنے. اللہ اپنے نبی سے ہماری سفارش کر دے، اپنے نبی سے کہہ دے کملی والے میرا بندہ تیرا امتی آ رہا ہے، اگر وہ سلام کرے اس کی حاضری بھی قبول فرما، سلام بھی قبول فرما. کبھی کوئی پہلے مدینے جائے بعد میں مکے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر دامن پھیلا کر جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے، یا رسول اللہ آپ کے در پر آیا، یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا، کملی والے میں اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہماری سفارش کر دے، اپنے اللہ سے کہہ دے، اپنے اللہ کے آگے ہماری التجا کر دے، جب بیت اللہ کا طواف کرے ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول فرما لے، وہاں کی حاضری بھی قبول فرما. اب چلو مدینے کے سفر پر کو سبحان اللہ. مدینے امیر نہیں بن کے جانا، مدینے فقیر بن کے جانا ہے. کیا بن کے جانا ہے؟ کیا بن کے جانا ہے؟ داڑیاں مڈا کے مکے سے نہیں جانا، داڑھی مڈا کر نہیں جانا، سونے سے کپڑے پہننے، سادہ سے لباس میں اکڑ اکڑ کے نہیں جانا، بونگیاں مارتے نہیں جانا، مدینے کے سفر پر بلغم پھینکتے نہیں جانا، ناک سڑکتے نہیں جانا، چہرہ چھپا کر نہیں جانا. مدینے کے آس پاس بلکہ میرے مدینے میں، میرے نبی کے مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلے، جھکڑ ہوا کا چلے، مدینے کے ذرات وہاں اڑے. خبردار اپنا چہرہ نہ چھپانا، خبردار ان ذروں سے بچنے کے لیے آنکھوں میں اینک لگانا. فرمایا یہ ساری ترم خانیاں یہ پاکستان میں کرنا، جب میرے مدینے میں آنا چودھری بن کے نہیں آنا، امیر بن کے نہیں آنا، رئیس بن کے نہیں آنا، صدر وزیر اعظم بن کے نہیں آنا، بلکہ فقیر بن کے آنا. فرمایا جب میرے مدینے میں آئے تو چشمہ بھی نہ اتار دینی، جب میرے مدینے میں آئے تو چہرے پر منہ پر کپڑا بھی ڈال کے نہیں چھپانا. غبار المدینہ شفاء من کل داء. فرمایا میرے مدینے میں ہوا چلے گی، اس ہوا سے ذرات مٹی کے اڑیں گے. فرمایا او لوگوں مدینے کی مٹی کے ذرات جسم کے جس حصے پہ لگ جائیں گے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. خبردار وہ چھینکنا بھی نہیں، اگر چھینکا ہے اچھ نہیں کرنا بلکہ منہ پر کپڑا رکھ لینا ہے، اپنی چھینک کو دمانا ہے. تجھے پتہ ہے کون سو رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار سو رہا ہے، ختم نبوت کا تاجدار سو رہا ہے. اللہ اکبر. کون آرام کر رہا ہے؟ عبد المطلب کا پوتا آرام کر رہا ہے. پتہ کس کے دروازے پہ گئے؟ عبداللہ کا نور نظر ہے، حلیمہ کا اللہ اکبر جگر کا ٹکڑا، آمنہ کی آنکھوں کا دلارا، محمد الرسول اللہ آرام فرما رہا ہے. اللہ اکبر. یہی وہ مدینہ طیبہ، یہی وہ مدینہ طیبہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں تشریف لائے، فرمایا مریدوں زیادہ نہیں رہنا، بس حاضری دے کے چلے جانا، بیعت بھی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کو مرید کہنے لگے وقت دا امام ہے، مدینے میں کہہ رہا تھوڑے دن رہنا ہے. جب آپ مدینہ شریف آئے ایک دن گزرا، 2 دن، 3 4 دن گزر گئے. آپ نے فرمایا لوگوں چلو تم نہیں جا رہے تو میں جاؤں گا. یہ وقت کا امام اعظم کہہ رہا ہے تم نہیں جاؤ گے تو میں چلا جاؤں گا. امام صاحب بتاؤ کون سی کھیائی ہے، کون سا کوفہ میں خزانہ چھوڑ کے آئے؟ فرمایا لوگوں تمہاری حاضری علیحدہ، میری حاضری علیحدہ، تمہارا دیدار علیحدہ، میرا دیدار علیحدہ، تمہارا ادب علیحدہ، میرا ادب علیحدہ. تم مدینے میں آئے کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، پیشاب کی حاجت ہو پیشاب کر رہے ہو. جب سے میں مدینے میں آیا اللہ کی عزت کی قسم نہ پیشاب کیا نہ پخانہ کیا. پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ مدینے کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے، پخانہ اس لیے نہیں کرتا گنبد خضرا کی کہیں توہین نہ ہو جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، 17 سال حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. جب جنازہ اٹھایا غسل دیا گیا تو آپ کے دونوں کندھوں کا ماس چھلا ہوا تھا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ کے شاگرد کہنے لگے امام کے ادب پر قربان جائے، جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا بیچ گلی میں نہیں چلتا تھا بلکہ دیوار کے سارے گھسٹ گھسٹ کے چلتا تھا، اور یہ دیوار پر اپنا کاندھا لگا لگا کے چلتا تھا کہ بیچ میں نہ چلوں، اس جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے جہاں آمنہ کے لال نے قدم رکھا ہوا ہو. مدینے میں جانا ادب کا خیال کرنا. خبردار سالن ٹھنڈا ملے، سالن گرم ملے، ہوٹل چھوٹا ملے، ہوٹل بڑا ملے، مدینے کی سوغات کی توہین نہیں کرنی. آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آؤ، میرے مدینے والوں پہ خرچ کرو. آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے والوں سے جھگڑا نہیں کرنا. فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی چیزوں کے اندر نقص نہیں نکالنا. دہی کو کھٹا نہیں کہنا، پانی کو کسیلا نہیں کہنا، پانی کو گرم نہیں کہنا، شربت کو ترش نہیں کہنا، روٹی کو سخت نہیں کہنا، سالن کو ٹھنڈا نہیں کہنا. خبردار خبردار لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز سے نہیں بولنا. خبردار میرے مدینے کی مٹی پر انگلی اٹھاؤ کہیں تمہارے اعمال نامے میں سے نیکی ختم نہ ہو جائے. میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا. یہ نہ ہو میرے مدینے کی چیز کو برا کو قیامت کی صبح تک تیری نسلوں کا مدینے میں داخلہ ہی بند ہو جائے. مدینہ امن والا شہر، تعاون مدینے میں نہیں، زلزلہ مدینے میں نہیں، دجال مدینے کے اندر نہیں آئے گا. اللہ اکبر.
یہ وہی مدینہ جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم رکھے. آج کو کتنی دعائیں کر رہے ہو, ایک دعا یہ بھی کر لو, اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دینا, اپنے رستے کی موت دے دینا اور مدینے کا مدفن نصیب فرما دینا. یا اللہ قبر وہاں دینا جہاں فاطمہ آرام فرما رہی, قبر وہاں دینا جہاں حضرت عباس آرام فرما رہے, قبر وہاں عطا کرنا جہاں حضرت امام حسن آرام فرما رہے, قبر وہاں دینا جہاں امام زین العابدین آرام فرما رہے, قبر وہاں دینا جہاں جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ تھا وہ آرام فرما رہا, قبر وہاں عطا فرمانا جہاں نبی کی بیٹیاں آرام کر رہی, قبر وہاں دے دینا جہاں نبی کی 9 بیویاں آرام فرما رہی, قبر وہاں دے دینا جہاں 10,000 صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, قبر وہاں دینا. حضور نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ, او لوگو تم میرے مدینے میں مرنے کی دعائیں کیا کرو, موت تو نہیں مانگنی چاہیے لیکن موت میرے مدینے کی مانگا کرو. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جسے میرے مدینے کا مدفن نصیب ہو گیا وہ قیامت تک میرا پڑوسی بن گیا ہے. پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے. اللہ اکبر, قیامت کا دن ہوگا, میں اپنی قبر سے, میری قبر شک ہوگی, میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, میرے ساتھ میرا ابو بکر اور عمر اٹھے گا, پھر میں مدینے میں جنت البقیع کی طرف جاؤں گا, پھر جتنے میرے مدینے میں مدفن ہے میں ان کو جا کر اٹھاؤں گا, پھر مکے والوں کو اٹھاؤں گا, پھر سارے کے سارے اللہ کے دربار میں آئیں گے. اللہ اکبر, نحن من جاری, جو میرے مدینے میں دفن ہوا میرا پڑوسی بن گیا, اور پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے. میرے پڑوسی کا میرے پہ حق یہ ہے کہ میں مدینے میں دفن ہونے والے کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ ان کو ساتھ لے کے جنت الفردوس میں جاؤں گا. نیت کرو سارے مدینے کے مدفن کی, اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے. میرے بھائیوں, میرے بچوں, بس آخری باتوں میں بات آپ سے کر رہا ہوں, چہرہ تو کم از کم آمنہ کے لال والا بنانا چاہیے, سیرت تو آمنہ کے لال والی بنانی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو, انسانیوں کو پتہ لگے اللہ اکبر ان کے پیچھے کوئی کردار ہے, ان کا بھی کوئی مائی باپ ہے, ان کا بھی کوئی تو سنبھالنے والا ہے, ان کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے, ان کی بھی تو کوئی پہچان ہے. ہماری پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے عزیزوں پہلی سنت کو زندہ کریں گے, پہلی سنت کو زندہ کریں گے. لو میرے سر سے ٹوپی اتری, میرے بال میرے عزیزوں نہ یہاں مانگے نہ یہاں مانگے, بال میں بڑے رکھتا ہی کوئی نہیں, بال میرے عزیزوں میری یہ مانگ ہے, ادھر کنگھی پھیری, ادھر کنگھی پھیری, ادھر کنگھی پھیری, تو کیا ہوا میرے عزیزوں؟ چیر نکلے نہ نکلے بال اوپر کی طرف ہو گئے. اب میرے عزیزوں کوئی تیل لگا کر, بیوی سے مالش کروا کر یا کسی سے مال سے کروا کر چیر یوں کر کے نکالتا ہے, شیشے کی طرف دیکھتا ہے, پھر نہیں نکلتا, پھر نکالتا ہے, پھر نہیں نکلتا, پھر نکالتا ہے, یوں کر کے اپنے بال کاٹتا ہے. میرے عزیزوں اس طرف کھبی طرف جس نے مال نکالی اس نے عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا, یہودیوں کے طریقوں, عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا. جس نے سجی طرف یوں کر کے پف بنا کے بال نکالے اس نے یہودیوں کے طریقوں کو زندہ کیا. جس نے کنگھی سے یوں کر کے اپنے بال اوپر کر کے بیچ میں مانگ نکال لی اس نے محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو زندہ کر دیا ہے. جتنا مجمع میرے عزیزوں یہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک مرتبہ یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے, اپنی کھبی سجی مانگ کو ختم کرے اور یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے. رب اکبر کی قسم ہے, ہاتھ یہاں سے اٹھا اور یہاں یوں کر کے پھر گیا, ہینگ لگی نہ پھٹ کری, رنگ چوکھا چڑھ گیا, تمہیں پتہ ہی نہیں لگا, تمہاری دمڑی پیسے خرچ نہ ہوئے, تم نے یوں کر کے حضور کے طریقے کو اپنایا, بال سیدھے رکھے. فرمایا گئے گزرے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ جل شانہ نے میرے اس امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. تو وہ سارے کے سارے 100 شہیدوں کا ثواب آ گئے, سب کے سب 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. یہاں سے تم نے گھر جانا ہے, ایک طریقہ تم چھوڑ اور سمجھ لو میرے عزیزوں, جب یہاں سے جائیں گے کھانا کھا کے جائیں گے, کوشش کرنا جتنا مرضی رزق کھانا بے برکتی نہ کرنا, بے ادبی نہ کرنا. جب یہاں سے جاؤ گے یوں کر کے جوتا زمین پہ رکھنا, پہلے کھبا پیر مسجد سے نکالنا, کھبا پیر جوتے کے اوپر رکھ دینا, سجا پیر میرے عزیزوں جوتے کے اندر رکھنا, پھر کھبا پیر رکھنا, پھر مسجد سے قدم نکالنا. مسجد میں داخل ہوں گے تو سجا پیر سے داخل ہوں گے, مسجد میں سے باہر جائیں گے تو کھبے پیر سے داخل ہوں گے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھتے آئے, اللہ اکبر. میرے عزیزوں دعائیں پڑھتے ہوئے آئیں گے, بسم اللہ اب بسم اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. میرے عزیزوں یہ مسجد میں آنے جانے کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے, اللہ اکبر. پھر جب گھر جائیں گے کیا کرنا ہے میرے عزیزوں؟ بوا کھول نہیں, کتنے مار کے بوا کیوں نہیں کھول رہے؟ لا ترفعوا لا تدخلوا بیوت, القرآن کا 18واں پارہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. ہاں اللہ اکبر. جب میرے عزیزوں گھر میں جائیں گے آپ بھی عبد الحنان بھی یوں کر کے بیل دے گا, گھنٹی بجائے گا, اللہ اکبر. جب وہ اندر سے پوچھیں گے کون, بوا کھول نہیں, کون؟ عبد الحنان, کون؟ عبد الحنان. آمنہ کا لال جب جاتے اندر سے آواز دی کون, فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری شان کوئی نبی سے زیادہ ہے, اللہ اکبر. جب گھر میں داخل ہونا میرے عزیزوں 4 کام کرنے ہیں. گھر میں داخل ہونا کتنے کام کرنے ہیں؟ بولو بولو بھائی, 4 کام کرنے. یہ مذاکرہ اور سبق پڑھنے. گھر میں داخل ہونا 4 کام کرنے ہیں. پہلے گھر میں داخل ہوتے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ گھر میں ہو کوئی نہ فرما تب بھی سلام کر,
ताला खोल के घर में जाएगा, घर में कोई अहले खाना में नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, फिर भी जाके सलाम करना, घर में जाए फिर भी सलाम कर। या रसूलुल्लाह कोई सलाम का जवाब देने वाला ना हो। सुनो सुनो आका की शान और उम्मती पे मेहरबान फरमाया, जब तू घर में जाके सलाम करता है, तेरे सलाम का जवाब देने वाला कोई ना हो, तेरा सलाम फरिश्ते उठा के मेरे रोजे में पहुंचाते हैं, तो घर में सलाम करता है, मोहम्मद रोजे से जवाब दे देता है। तो घर में जाके क्या करेंगे? सबसे पहले बोलो बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीवी सामने आए तो क्या कहेंगे? बोल गए, बीवी सामने आए कदे कीता नहीं ना। और आज घर जाके गलती से जब तुम करोगे अस्सलाम वालेकुम, जुतियां छड़ के करो, बाहर आवेगी, हाय जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया। बीबी की होया कारी बशीर को दम करा के लिया, पता नहीं मौलवी साहब मेरे बंदे नु की हो गया, मेरा खसम घरे बढ़ के मैंने सलाम कर रहा है, वो तो मैंने लित्तर मारदा सी, गाला करदा सी, आज मैंने सलाम कर रहा। रब्बे अकबर की कसम, नबी मैमूना के घर जाते, हज़रत आयशा के घर जाते, अम्मा खदीजा के घर जाते, बेवाओं के घर जाते, यतीमों के घर जाते, नबी की जुबान से पहला लफ्ज़ निकलता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मती तू भी जब आपस में एक दूसरे से मिला कर सलाम किया कर, तो घर में जाकर सबसे पहले क्या करना है? करेंगे इंशाअल्लाह। फिर दूसरा काम, घर में जाकर मेरे अजीजों एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जरा मर्जी पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि। मुझे बुरा तो नहीं लगता, लेकिन एहसास होता है, मैंने करके चेहरा देखता रहना, जेड़ा बंदा कहता नमाज ही वाला दुरूद शरीफ पढ़ो, बाकी दुरूद कोई हराम देने, सारे दुरूद अल्लाह। कोई बंदा कहता छोटा नहीं बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, खुदाए पाक की कसम, जिस दुरूद में सोने मोहम्मद का नाम आ जाए वो छोटा होता ही नहीं, बड़ा हो जाता है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ो, हो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ो, घर में जाके पहले सलाम करना है, फिर दूसरा मेरे अजीजों दुरूद शरीफ पढ़ना है, तीसरा पढ़ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, चौथा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया जो चार काम घर में करेगा, दाखिल होते हुए करेगा, कभी उसके घर में फाका नहीं आएगा, रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी, कभी उसके घर में चोर डाकू नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, कभी उसके घर के अंदर मुसीबत नहीं आएगी, कभी उसके घर के अंदर आफत नहीं आएगी। रात को जाओगे सोने लगोगे तो सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले वुजू करना है। अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ लेना मेरे अजीजों, वरना सारी रात चरपाई के नीचे जहन्नम की आग जलती रहेगी। सबसे पहले जाके मेरे अजीजों अपनी चरपाई को 3 मरतबा यूं करके हाथ से झाड़ना है। अगर आसान नहीं हो, आसे पासे कोई ना लेटा हो, तो अपनी चादर को उतार कर यूं करके झाड़ दे, वरना यूं करके बिस्मिल्लाह, दाया हाथ 3 मरतबा फेरना है सराने की तरफ से, अल्लाहु अकबर। ये मेरा तरीका, ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया। अब साइंस ने तहकीक की, मंजे बिस्तरे बिछे होते हैं, सारा दिन औरतें, मासियां, मर्द औरत बैठते हैं, इंसान के जिस्म से फासिद शुआएं निकलती हैं जो चरपाई और बिस्तर को लपेट में ले लेती है। रात को डॉक्टर कहते हैं चादर झाड़ के सो या हाथ फेर के सो, ताकि वो शुआएं जाया हो जाए। जब चादर पर मुसलमान को हाथ फेरते देखा, कि तुझे किसने बताया? कि तेरी साइंस ने तुझे आज बताया, कमली वाले ने यह अमल 1400 साल पहले बता दिया। फिर बिस्तर पर बैठकर मेरा अजीजों, आओ तुम्हें वजीफा बताऊं जादू से बचने का। काला इल्म आम है, जादू आम है, टोने आम है, सिफली इल्म आम है। अब कोई तलवार की लड़ाई नहीं लड़ता, कलाशनकोफ की लड़ाई नहीं लड़ता, अब जादू टोने से लड़ते हैं। फरमाया मेरा उम्मतिया, मुझे मैं तुझे सोनी सोनी सूरतें ना बता दूं जी कमली वाले। फरमाया फजर की नमाज के बाद 3 दफा पढ़ा कर 3 सूरतें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते रहो मेरे साथ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 मरतबा। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो सा। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर मेरा जो 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा, ज़ोहर असर ईशा की नमाज के बाद 1-1 मरतबा। मेरा उम्मती पढ़ना तेरा काम है, सारी बलाओं से हिफाजत करना अल्लाह का काम है। अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। घर में दाखिल होंगे मेरा अज़ीज़ों, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी, ये दुआ पढ़ के दाखिल होंगे, या कहेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के सज्जे पैर से दाखिल हो जाओ। फिर जब घर से निकलेंगे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बायां पांव खब्बा पांव घर से बाहर निकालना है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। घर वालों से दुआ लेकर घर वालों को दुआ देकर निकलना है। एक दुआ तो हर उम्मती याद करे, वो दुआ कौन सी? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, पढ़ लो सारे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मौला पैसा दिया वापस ले ले तेरी मर्जी, दौलत दी वापस ले ले तेरी मर्जी, शहद दी वापस ले ले तेरी मर्जी,
مرضی, زندگی دی واپس لے لے تیری مرضی. اللہ ایک چیز دینے کے بعد واپس نہ لینا. اور میرا بندہ, میرے محبوب کے امتی, وہ کون سی چیز ہے جو واپس دینے کے بعد واپس نہ لو؟ اللہ وہ ہدایت کی دولت ہے, اللہ وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ ہدایت کی دولت دینے کے بعد میرے سے واپس نہ لینا. ساری زندگی ایمان کی دولت دی, خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرما دینا. ایک دعا اور کیا کرو, یا اللہ ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک, بڑھاپے تک اندھے ہو گئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ہاتھ میں سوٹا آ گیا. یا اللہ ساری زندگی تو نے اپنی مسجد کا دروازہ دکھایا, جب مرنے سے پہلے 6 مہینے بستر پر ہی ڈال دیا. اللہ میں تیرے سے ایسی موت نہیں مانگتا. اللہ آخری نماز بھی مجھے جماعت کے ساتھ پڑھا دینا. اللہ بستر کی موت نہ دینا, اسپتال کی موت نہ دینا, ڈاکٹروں کے اسپتال کے بیڈ کی موت نہ دینا. اللہ تہجد کی موت دے دینا, سجدے کی موت دے دینا. اللہ پخانے ٹٹی خانے والی موت سے محفوظ فرمانا, باتھ روم کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا, ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا. اللہ جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا. اچانک اللہ ہارٹ اٹیک ہو جائے محفوظ کرنا, کرنٹ لگ جانے سے محفوظ کرنا, دیوار کے گرنے سے محفوظ کرنا, اچانک بلڈ پریشر شوٹ کر جائے موت دے. اللہ موت کی سانسوں سے پہلے اتنی مہلت تو دے دینا کہ آخری مرتبہ بھی تجھے یاد کر کے چلا جاؤ. جب دنیا کے کہاں جا رہا ہے تو میری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر, اس وقت فحاشی عام ہے, اس وقت بے حیائی عام ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, منت ہے, کر لا ہے, خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, 2 کام کرنا, پابندی سے کرنا. ایک اپنی شلوار کا سائز ٹخنوں سے اونچا رکھنا, کہ ٹخنے کھلے رکھنا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ٹانگ پکڑ کر آپ نے پنڈلی کا اشارہ یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا, یہاں تک انسان کی شلوار کا پیچا ہونا چاہیے, ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہو, دھوتی کا سائز نیچے نہ ہو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, نہ دیوبندیوں کا طریقہ, یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. پھر میرے عزیزو, اللہ اکبر, بے حیائی عام ہے. موبائلوں پر بے حیائی, فیس بک پر بے حیائی, ٹک ٹاک پر بے حیائی, ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی, ہر جگہ بے حیائی عام ہے. کم سے کم دوسرا کام میرے عزیزو آپ نے کرنا ہے, اپنے چہرے پہ داڑھی, اور اللہ اکبر آپ ایسا لباس نہ پہنے جس میں آپ کی بیٹی آپ کو بغیرتا کہے, بھائی آپ کو بغیرت کہے, بیوی آپ کو بے حیا کہے. مطلب وہ چڈے, یہ ٹروزر, اللہ کی قسم یہ مدینے کی سوغات نہیں. یہ ماں فاطمہ نے حسین کو کبھی نہیں پہنایا, یہ علی حسین کے لیے کبھی جوڑا نہیں لے کے آیا. اللہ کی قسم, جو جبرائیل جنت سے جوڑے لے کے آیا وہ جوڑے ایسے نہیں تھے, وہ بکردار جوڑے تھے, وہ غیرت والے جوڑے تھے. اب جو امتی جوڑا پہنتا ہے میرے عزیزو, ٹروزر پہنتا ہے, چڈا پہنتا ہے, قسم اٹھا کے بتاؤ اتنا تنگ چڈا پہنتے ہو کہ تمہارے حیا, ادا کے حیا تمہاری بہنوں کو نظر آتے ہیں, تمہاری ماں کو نظر آتے ہیں, تمہاری بیٹیوں کو نظر آتے ہیں. خبردار, اگر شرٹ پہننی ہے تو اتنی لمبی پہنو کہ تمہارے گھٹنوں, تمہارے پٹوں سے نیچے آئے, تاکہ آگے پیچھے سے تمہارا حیا والا حصہ چھو جائے. اگر حیا والا حصہ تمہیں اس چڈے میں, اللہ اکبر, اس ٹروزر میں تمہیں حیا والا حصہ نظر آتا ہے, تو بہن سے کیسے چھپے گی, بہنوں سے کیسے چھپے گی, ماں سے کیسے, محلے داریوں سے کیسے چھپے گا. رب اکبر کی قسم ہے, برہنہ لباس بہن پہننے تو بھائی ولی نہیں بن سکتا, اور برہنہ لباس بھائی پہنے تو بہن ولیہ نہیں بن سکتی. خدا کے واسطے اپنے لباس کا سائز تنگ نہیں بلکہ کھلا کرو. یہی 2 کام میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں. گرمی ہے, کتنی مرضی گرمی, علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کا پردہ ہٹایا, مولا علی نے دیکھا اما فاطمہ موٹا کھدر کا جوڑا پہن کے بیٹھی ہے, اور سارا پسینے سے تر ہے, ماتھے پر پسینہ, سر پر پسینہ. علی اندر گئے, فاطمہ لگتا ہے بھوک کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی, گرمی کے جوڑے پہننے تھے سردی کے پہن لیے, کانا بھوک کی وجہ سے دماغ پھرانا, طبیعت خراب ہوئی. علی پردے کو سونگ کے نہیں دیکھا, ابھی یہ پردہ میرا بس ہونا. محمد مصطفیٰ پکڑ کے کھڑے تھے, ابا جان گھر میں تشریف لائے, فرمایا فاطمہ جبرائیل میرے پاس آیا, پتلا لباس نہ پہننا ورنہ اللہ کا دیدار نہ کر سکی. فاطمہ موٹا لباس پہن تاکہ فرشتے بھی تجھے دیکھ کے شرما آ جائے. اللہ اکبر, فاطمہ حیا والا لباس پہن. علی میں ڈر گئی, میں نے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. ماواں کہندیاں نے, پراواں پہنا کہندیاں نے, بھابیاں تے تریمیاں کہندیاں نے کہ نہ جا دوپٹہ رکھ کے ساڈے کو روٹی نہیں پکائی جاندی. کہ بابا اگر تو دوپٹہ رکھ کے روٹی نہیں پکائی جاتی تو ننگے سر کے ہاتھ کی روٹی میرے سے بھی نہیں کھائی جاتی, میں کوئی نہیں کھانی. میں نہیں چاہتا بغیر کلمے کے مروں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ولیوں, پیرو, تبلیغیوں, متقیوں, پرہیزگاروں, عبد الحنان شریکی کے اہل خانہ, خدا کے واسطے اپنے مردوں کے ایمان پر, اپنے بچوں کے ایمان پہ رحم کرو. میری بہن جب بھی باورچی خانے میں جائے, اول تو پاک ہو کے جائے, نماز پڑھ کے جائے, باوضو ہو کے جائے. خدا کی قسم میرے عزیزوں, میں کہتا ہوں 8 دن کر کے دیکھ لو, 8 دن کر کے دیکھ لو, حلال روزی گھر لے کے آؤ, پکانے والی کے سر پر دوپٹہ ہو اور گلا بھی اس کا دوپٹے سے چھپا ہوا ہو, بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کے سالن ہانڈی روٹی پکائے. اللہ کی قسم کھانے والا جو بھی کھاتا جائے گا, نمازی بھی بنتا جائے گا, تہجد گزار بھی بنتا جائے گا انشاءاللہ. 2 کام میری بہنیں کریں گی, ایک چہرے پر نقاب ڈالنے اور دوسرا کھلا لباس پہنے گی. اتنا تنگ لباس نہ پہنے کہ پسینے کی وجہ سے ان کے حیا والے حصے بھی ظاہر ہونے لگ جائیں. یہ دین میرے عزیزوں میڈ ان چائنا نہیں, بلکہ یہ دین محمد الرسول اللہ میڈ ان مدینہ ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی کوشش.
اور آج معاشرے کے اندر میرے عزیزو اللہ کرے اس امت کا نوجوان بے حیائی سے باز آ جائے. میرے بچوں آئس پینا چھوڑ دو, اور میرے نوجوانوں سگریٹ کے کش لگانا چھوڑ دو. اللہ کی قسم ابھی قاسم گجر باپ کا شان بیان کر کے گیا, ورنہ اس باپ نے اگر اللہ کے دربار میں رو کے دکھا دیا تو میرے عزیزو اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا. افسر کے کمرے میں جا, اس کے کمرے میں جانے کا ادب ہے, کوئی آداب ہے. وکیل کے پاس جا, استاد کے پاس جا, پیر کے پاس آ, پیر کے پاس بھی جانے کے آداب ہیں, ماں باپ کے پاس بھی جانے کے آداب ہے. پیر کے پاس جانے کے آداب پیر سکھلائے گا, استاد کے پاس جانے کے آداب استاد سکھائے گا. اللہ اکبر, ماں باپ کے پاس جانے کے آداب اللہ سکھا رہا ہے. 4 ادب اللہ نے بتلائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذرا میری طرف دیکھو, اللہ فرماتے جب ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا, سینہ اندر کر کے کھڑے ہونا ہے. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تو آنکھیں پھاڑ کے کھڑے نہیں ہونا, آنکھیں جھکا کے کھڑے ہونا ہے. ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا, بلکہ کندھے جھکا جھکا کے دینا ہے. خبردار, ماں باپ لاٹھی لے کر زور سے بولے, تجھے لاٹھی کا جواب زور سے نہیں دینا بلکہ ہنس ہنس کے دینا ہے.